الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليجروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد خاص بدار مرحوم حسین بخش حمدانی واہدیہ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اندازہ ہو گیا کہ آپ کی بلند آواز کتنی ہی ہے جو ابھی آئی تھی اللهم صل على محمد وآل محمد دو سوال آئے تھے میں نے تو عرض کر دیا تھا پہلے دن کوئی بھی سوال مجھ سے تحریر کر لیے تھے اور مجلس کو نظم و ضبط کو برقرار رکھ لیں کیونکہ یہ سوال جواب بیچ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کلاس میں درس وہاں تو بیچ میں سوال کیا جا سکتا ہے لیکن مجلس کا اپنا ایک خاص ماحول ہوتا ہے نا اس کے نظم و ضبط کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو بیچ میں ڈسٹرب نہ کیا جائے کیونکہ ہم جیسے طالب علم مضمون بھول جاتے ہیں نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے چھوٹے پڑھنے والے ادھر خطابت وغیرہ تو ہے نہیں لیکن ہاں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو ضرور کیا جائے کیوں نہیں کیا جائے کس سے پوچھے گا بھائی آدمی لہٰذا تحریر کے اوپر میں کہا تھا دو سوالوں میں ایک تو سوال کیا ہے وہ تو میں خود چکرا گیا ہوں اس کو دیکھیے برادر عزیز نے جناب آدم سے لے کر آج تک کے حالات کی تاریخ پوچھی اور پھر اس میں مرنے کے حالات زندہ رہنے کے حالات اور مرنے کے بعد کے حالات کیا وہ سوال کیا ہے وہ تو پورا ماشاءاللہ تو کہنے نہیں آپ صرف کتابوں کی نشاندہی کرتے تو میرے بھائی میں تو کتابوں کی نشاندہی بھی نہیں کرتے تو ہزاروں کتابوں کا مضمون لکھ دیا آپ کہ پورے کیونکہ ایک کتاب تھوڑی کہ جس میں آدم سے لے کر آج تک کے سارے حالات فلسفہ بھی ہو موت کے بعد بھی ہو کیا ہونا اس کے بعد کیا ہونا ایک کتاب تھوڑی ہوتا مجھے کلام پاک ہے بس جس میں باقی تو ہر موضوع پہ سینکڑوں کتابیں ہزاروں کتابیں تو بھائی اس کے دو حال آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز برادر کہ آپ سیدھے جائیے اور مدرسے میں داخلہ لے لیجیے سبحان اللہ ہاں میں سنجیدگی سے بات کروں دیکھیں نا بات ہے کہ اگر ایک کتاب پڑھ کے عالم بننا ہوتا تو بھائی اتنے برسوں تک لوگ اپنا پوری زندگی پڑھنے میں کیوں لگا دیتے ہیں کم سے کم 15 سال پڑھتا ہے تو جب کسی قابل ہوتا ہے اور اس سے کم میں کوئی آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ قابل ہی ہوتا ہے بس وہ فاضل ہی ہوتا ہے علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات اللهم صل على قابل تو محمد نہیں ہوتا وہ پھر وآل فاضل ہوتا ہے بس وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ بقول ہمارے ایک استاد کے ایک شاگرد پڑھ رہا تھا پڑھتا کیا تھا بس وہ پڑھا ہوا تھا تو اس کے والد صاحب لینے آ گئے 4-5 سال کے بعد ہم سے پہلے سے پڑھا ہوا تھا وہ وہاں مدرسے میں تو ان کے والد لینے آ گئے ان کو چلے میں پوچھا کہ ہمارے پرنسپل نام نہیں لیتے ہیں والد ان کو سب جانتے بڑے مشہور عالم دین ہیں تھے انتقال ہو گیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کچھ پڑھا وڑا اس نے کہتا پڑھا وڑا تو کیا ہے بس یہ کہ بھوکا نہیں مرے گا لے جاؤ سمجھ گیا نہیں سمجھا صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پڑھا وڑا تو کیا ہے مگر اس نے اتنا کر لیا ہے اتنا سیکھ لیا کہ اب یہ بھوکا نہیں مرے ہاں دوسروں کو مارتے بے شک بھوکا لیکن خود بھوکا نہیں مرے گا صلوات دیجیے بلند آواز سے محمد علیہ تو بیٹا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ جائیے داخلہ لیجیے مدرسے میں پڑھیے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سمندر کتنا گہرا ہے جب ابتدا سے آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہوتی میرے پاس ہی سارے علوم کا میرے پاس کوئی محدود علم چند کتابوں کا علم ہے تو یہ جو آپ نے سارا پوچھا ہے جناب آدم سے لے کر آج تک کا آج کے بعد سے قیامت تک کا ظہور کا مرنے کا مارنے کے بعد کا مرنے سے پہلے کا سارا یہ سب کہاں ملے گا بھائی کتابوں ہاں دوسرا حل کیا ہے پہلا حل تو کہ جا کے پڑھیے مدرسے میں داخلہ لیجیے قربانی دیجیے زندگی کی یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی کے دوسرے کام آپ چلاتے رہو چلتے چلتے جلدی سے آپ کو سارا دین کا علم بھی چلتے چلتے حاصل ہو جائے چلتے چلتے لے لو 1-2 کتابیں مل جائے انہیں 1-2 کتابوں کو پڑھو فاضل میں 1-2 کتابوں سے علم آتا ہے 2-4 کتابوں سے علم آتا ہے 5-6 کتابوں سے علم آتا ہے علم اول تو کتابوں میں ہے ہی نہیں سمجھے گا جب بات کرو طلبہ بیٹھے اس پہ خاص طور پہ بات کرو ماشاءاللہ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے علم کتابوں میں نہیں یہ بھول جائیے آپ کتابوں میں علم ہوتا تو نہ معلوم کتنے کتابوں کا ہزاروں کتابیں پڑھنے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کتابوں میں نہیں ہے کتابوں میں علم ہوتا تو یہ کتاب
کتابوں کا علم پڑھے ہوئے لوگ فساد تھوڑی کرا رہے ہوتے ہیں. پڑھا ہے نا ان کتابوں سے پڑھا ہے, کتابوں سے پڑھا ہے لیکن فساد کرا رہے ہیں, دنگا کرا رہے ہیں, پوری دنیا میں مار قیامت مچائی ہے. علم کی وجہ سے ہو رہا ہے سب نہیں. علم کیا ہے؟ العلم نور. علم کیا ہے؟ نور ہے. سمجھے گا بات کو, میں سمجھانا چاہتا ہوں. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم تو ایک نور ہے, اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دو, نہیں. میں نے کیا کہا, کتابوں میں علم نہیں ہے مگر کتابیں وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ. یعنی کتابوں کو پڑھے بغیر آپ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. جیسے ترتیب میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو, معرفت کی منزلیں ہیں. بہرحال اب میں کیا عرض کروں, میں اسی میدان کا آدمی ہوں, یعنی ایک معمولی سا طالب علم ہوں, تو اسی حوالے سے بات کرتا ہوں کہ حواس خمسہ اپنی جگہ ہے نا. حواس خمسہ ہے, پھر اس کے بعد یہ عقل ہے نا, عقل ہے. اس کے بعد معرفت کا آخری سرچشمہ دل ہے. معرفت کا آخری سرچشمہ کیا ہے؟ دل. یاد رکھیے گا, آخری سرچشمہ ہے دل. اس دل میں یہ عقل سے آگے دل کی منزل ہے. یعنی پہلے عقل ہے پھر دل. یعنی عقل بھی آخری منزل نہیں, حالانکہ بھی عقلی تو ہے سب کچھ. عقل بتاتی یہ اچھا یہ برا, یہ اچھا یہ برا, یہ غلط یہ صحیح, یہ ثواب یہ عذاب, بتاتی نہیں بتاتی. لیکن دیکھیے ایک اصول 2 منٹ میں یاد کر لیجیے, ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا آپ کو. عقل کا کام ہے چیزوں میں تمیز کرنا. عقل کا کیا کام ہے؟ چیزوں میں تمیز کرنا. یہ اچھا ہے یہ برا بھی تمہارے لیے, یہ فائدہ مند نہیں ہے, یہ ایسا ہے یہ ایسا, یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے, یہی ہے نا. بتا, عقل یہ تو بتا دیتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے یہ کیا ہے نا. شاید ہر جگہ عقل کام کر رہی ہے, بزنس میں, کاروبار میں, ہر جگہ عقل فیصلہ کرتی ہے. عقل اس چیز پر قادر نہیں کہ آپ سے اچھا کام کروا لے. عقل کا کام ہے بتانا, تمیز, امتیاز پیدا کر دے گی چیزوں میں. عقل کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں چیزوں کو, افراد کو, اشیاء کو, دنیا کو. عقل کا کام کیا ہے؟ چیزوں میں امتیاز پیدا کرنا. عقل اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ آپ سے اچھا کام کروا لے. عقل کہہ رہی ہے اچھا کام ہے کرو, کہتے ہیں چھوڑو کون کرے, فائدہ کیا ہے اس میں, ظاہر فائدہ نہیں. عقل بتا دے گی کہ یہ برا کام ہے, لیکن عقل آپ کو برائی سے روکنے پر قادر نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں, کتنی عقل ہے ان کے پاس, عقل استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ عقل کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ غلط کام ہے؟ عقل نے بتایا لیکن اسی عقل کو استعمال کر رہے ہیں غلط کام کے لیے. تو عقل آخری سرچشمہ نہیں ہونا. عقل روک نہیں سکتی, عقل کہہ نہیں سکتی, عقل قادر نہیں ہے. عقل کا کام ہے بتانا. یہ دل کیا ہے؟ یہ معرفت کا آخری سرچشمہ اسی لیے قرار دیا گیا کہ دل میں جس کی حکومت ہو جائے تو یہ دل کا کام ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کرواتا ہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی حکومت گردنوں پہ نہیں ہے, دلوں پر ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جعل لكم السمع والابصار والافئدة. اور ہم نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی, اور اس کے بعد کیا دیا؟ سمجھنے کے لیے دل دیا. عقل کا ذکر نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم یا عقولہم. عقل پر تو مہر نہیں لگی, دلوں میں مہر لگی. عقل پہ مہر لگتی تو پاگل ہو جاتا, مجنون ہوتا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے اس کے اوپر, ہے نا. لہذا نہیں, عقلیں تو کام کریں گی. ابو جہل کی کتنی عقلیں کام کرتی تھی. ابو جہل کے ساتھ جتنے ابو آپ کے ذہن میں آنے سب لگا لیجیے, میں نام لے کے اپنی زبان کیوں خراب کروں. ابو لہب پتہ نہیں کتنے ہیں, کتنے پیڑوے تاریخ میں, سب کو لے آیا کیجیے. جو کہنا ان لوگوں کو کہہ دیا کیجیے, اس پہ کوئی ایف آئی آر ابھی نہیں کٹے گی, فی الحال اطمینان رکھیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. شاید آنے والے زمانے میں ان کا بھی کوئی رشتہ دار پیدا ہو جائے گا, میرے دادا ابو جہل کو برا والا کہا ایف آئی آر کاٹو, میرے دادا ابو لہب کو کہہ دیا برا والا. ابھی فی الحال کہہ سکتے ہو, ان کو کہہ دیا کرو, خود بخود سب جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے پہنچ جائے گی, تقسیم ہو کے پہنچ جائے گی پائپ لائن کے ذریعے سے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. دل 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 آخری سرچشمہ. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ. عقل کا ذکر نہیں ہے. عقل میں آنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تم سے کام بھی کروا لے, نہیں. عقل تو کہے گی برا کام بھی کرو, کرے گی نہیں کرے, جانتا کہ اچھا ہے برا, لیکن اسی کے ذریعے سے وہ منصوبے بنا رہا ہے برائی کرنے کے, ڈاکے مارنے کے, چوری کرنے کے, رشوت لینے کے, کہنا کر رہا ہے نا. لیکن دل میں جب کسی کی معرفت اتر جائے تو دل پہ جس کی حکومت ہوگی عمل میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے.
اب دنیا قتل کرے مارے لوٹے لیکن صدیاں گزر گئیں 14 صدیاں گزر گئیں جن کی دلوں پر حکومت تھی یا یوں کہیے کہ جن ہستیوں نے دلوں کو فتح کیا تھا آج تک دلوں پر انہی کی حکومت ہے آج تک تاریخ انسان ختم تو اس لیے میں نے کیا بیٹا کہ کتابیں وسیلہ ہیں کتابوں میں علم نہیں ہے لیکن ہاں کتابوں کے بغیر اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے سمجھ اسی کو علامہ اقبال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ملا سارے اسی چکر میں وہ جس عشق کی بات کر رہا ہے نا وہ وہی دل والی منزل ہے عقل کے بعد کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود ہے اس کی آتش نمرود میں عشق عقل ہے سمجھ میں آگے جو میں نے تشریح کر دی اب آپ کو یہ شعر اچھا لگے گا جس کو برا لگتا تھا مولوی ناراض ہو جاتے تھے تو عقل کا دشمن ہے عقل کا دشمن نہیں ہے وہ منزلیں بتا رہا ہے کہ جب تک عقل سے آگے بڑھ کے عشق کی منزل میں داخل نہیں ہوگا کربلا سمجھ میں نہیں آتا عقل کوفے میں رہ گئی تھی عشق ساری زنجیریں توڑ کے حبیب کی صورت میں کربلا آ گیا جان بختر کے پاس عقل نہیں تھی لیکن وہ عقل کی منزلوں سے آگے جا چکے ان وادیوں میں چلے گئے تھے عشق کی وادیوں میں چلے گئے تھے کس چیز نے ان کو زندہ رکھا عشق میں زندہ رکھا حسین کے جو اس زبان میں بات کر رہا ہوں بھائی کسی اور زبان میں نہ لے جانا عشق نے ان کو زندہ رکھا ایسا نا اور اکثر وہ شعر میں اس کے پڑھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اقبال کے شعر کے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں آج بھی وہی صورتحال ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات یعنی حالات ویسے ہی ہیں کفر ویسے ہی ہے شرک ویسے ہی ہے ظلم ویسے ہی ہے ستم ویسے ہی ہے یزیدی طاقتیں ویسے گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے اقبال جس کو ابھی تک نہیں سمجھا اور سمجھا تو پتہ نہیں کیا سمجھا اس کو حکیم بنا کے رکھ دیا اور باقی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمت کا کام کرتے تو انہیں حکیم کا معنی بھی نہیں پتا حکیم الامت میں نے کہا حکیم الامت کہتا ہوں لیکن بہت بڑے حکیم تھے لاہور میں بہت بڑی دکان تھی ان کی معجون بیچا کرتے تھے تھوڑے دن بعد یہی ہوگا تشریح میں آپ جب اقبال کے جواب میں لکھیں گے تو اس پر آپ کو سب سے زیادہ نمبر ملیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں اقبال کو ایک معجون بیچنے والا بنا دو اور اس کی جگہ سب انگریز لا کے تم پر فٹ کر دو وہ بڑے عقل والے تھے ہمارے والے سب بیکار یہ معجون بیچا کرتے تھے حکیم تھے صلوات بھیجیے محمد علی محمد عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدر تصور اگر عشق محمد و آل محمد نہیں تو کیسی شریعت کیسا دین کچھ بھی نہیں ہے سب صنم کدہ ہے صنم کدے سے زیادہ کچھ بھی نہیں جب تک عشق نہ ہو دل میں محمد و آل محمد کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلندتر صلوات تھوڑا سا آپ دیکھیں مومنین پیچھے سے اشارہ کریں تھوڑا سا آگے تشریف لیں 12 سال زندگی کے خرچ کرو جب بالوں میں سفیدی آئے گی تو شاید وہ بھی کہہ رہا ہوں شاید حج بھی نہیں ضروری نہیں کہ کوئی مدرسوں میں پڑھے 20 سال 25 سال 30 سال تو کچھ سیکھ بھی لے ممکن ہے الٹا ہی سیکھ کے آئے ممکن ہے کیوں میں کو غلط کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہو حوضے سے کیسے الٹا سیکھ سکتا ہے کیوں جب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی درسگاہ میں بیٹھ کے ان کے خلاف جا سکتا ہے جب ان سے سیکھ کے ان کے خلاف جا سکتا ہے تو پھر یہ کیا ہے بیچارے سمجھ میں آ رہی بات ہماری تو بھائی یہ دو راستے یا تو جاؤ درس میں پڑھو مدرسے میں پڑھو زندگی خرچ کرو بال سفید کرو سمجھ میں آ جائے گی بات اور یا پھر جاؤ کتاب خانے میں یہ ساری لکھی اور یہ فیریدو تو کم سے کم وہ آپ کو 200-400 کتابیں اپنی بیچ دے گا خوشی خوشی 200-400 کتابوں کا بیٹر ہے جو آپ نے مجھے لکھا ہے ایک سے نہیں مسئلہ ایک سے حل کیونکہ آپ کہیں کہ تاریخ تو ایک کتاب تاریخ کی ہے کیا تاریخ معتبر ہے ہی نہیں کوئی بھی تاریخ لکھے گا وہ اپنے نقطۂ نظر کے حساب سے لکھے گا تاریخ میں سے تو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے
تاریخ کا تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے نا, پڑھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ تاریخ کے بغیر کام بھی نہیں. کوئی بھی علم ہوگا اس کی ایک تاریخ ہے کہ نہیں, بے شک کوئی بھی علم آپ لے, کوئی بھی زبان بھی رہے کہ اچھا ہو یا برا ہو, غلط ہو صحیح ہو, اس کی تاریخ تو ہے نا, کوئی تو تاریخ ہوگی نا, اس کی ہسٹری ہوگی. تو بقراط کہتے رہتے لوگ, کیا تھا بقراط؟ بقراط وہ تھا جو میڈیکل سائنس کا بانی, جس کے اس وقت کے میڈیکل کے وہ جو اصول اس نے بنائے ہیں, پروٹوکول جس کو کہتے ہیں بنایا, وہ آج تک چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے. پہلا میڈیکل کالج بنانے والا کون تھا؟ بقراط. یہ جو فلسفی تھا, یعنی اس پہ تو سارے علوم سیکھا کرتے تھے, سارے حکیم فیصا وغیرہ کو بجاؤ, اتنا پڑھو, اتنی کتابیں پڑھو, پھر بن جاؤ گے نابینا, یا مدرسے میں پڑھو یا کتاب خانے چلے جاؤ, اتنی ساری کتابیں لو, کیونکہ ایک ٹاپک پہ ایک کتاب تو کوئی بھی کافی نہیں. وہ کتاب وہی ایک ہے جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں, وہ اللہ کا کلام. وہ کیا ہے؟ اللہ کا. اس کو بھی سمجھنے کے لیے معلم چاہیے کہ نہیں؟ ایسا تو ہوا نہیں کہ اللہ نے کتاب بھیج دی خالی, نہیں, کتاب کے ساتھ معلم بھی, اور معلم بھی جسے نور کا نام دیا گیا. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے کس کے پاس؟ آپ کے پاس. کس کے آپ کے پاس؟ حضور کے پاس. حضور یہاں پہ نور, حضور نور ہے, لیکن اس آیت میں مراد حضور تھوڑی ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب من, حبیب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی, پہلے نور آیا, اور کیا ہے؟ نور آیا. جاءکم من اللہ نور و کتابوں میں نور بھی آیا اور کتاب بھی. ڈھونڈتے رہو دو چیزیں کون سی ہیں. ایک اصول میں بتا دوں, اپنے اجداد میں سے ایک سید العلماء کا بتایا ہوا, علامہ نقطہ صاحب اللہ کا بتایا ہوا, ایک بتا دوں آپ کو, کہ کتاب قیامت تک ہے کہ نہیں ہے نا. دوسری چیز جو معلم تھی وہ کیا وہ واپس چلا گیا, وہ نور واپس چلا گیا. تو جب تک کتاب ہے, جب تک معلم ہے کہ نہیں, نور ہے کہ نہیں, روشنی کے بغیر کیسے پڑھے گا. اس لیے معلم اور نور ایک ہی چیز ہے. جب تک کتاب ہے, جب تک یہ معلم نور بن کے یا نور معلم بن کے موجود رہے گا. یہ خلاصہ, یہ ان کے الفاظ نہیں, لیکن مفہوم ان کا تھا جو میں نے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا. وہ اس لیے میں نام لے دیتا ہوں بہت بزرگ علماء کا, کہ اگر کوئی کہیں جا کے ان کے کسی بیان کو پڑھے گا تو کہے گا مولانا نے اپنے نام سے چلا دیا, میری عادت نہیں ہے. اس سے بزرگ خوش ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے. حالانکہ کئی جگہ مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ بڑے بڑے اشرے لوگوں نے پڑھ دیا, بڑا بڑا نام کما لیا, ان کے پھوٹی زبان سے نام نہیں نکلا کہ یہ مجالس میں نقن صاحب قبلہ کی پڑھ رہا ہوں. خیانت ہے, خیانت ہے. اگر اظہر حسن زیدی کی کوئی مجلس پڑھتا تو نام لیا کرو, میں ان کی مجلس پڑھ رہا ہوں, ان کا مطلب بیان کر رہا ہوں. اگر رشید تراوی صاحب کا مطلب بیان کر دو, بیان کرو نا. کیوں آگ لگتی ہے زبان کو, جل جاتی ہے زبان, کیوں نہیں لیتے ہو نا, صرف اپنا وہ جعلی شہرت بڑھانے کے لیے. مجھے بڑا دکھ ہوا, میرا ظاہر ہے کہ میرے اجداد میں مجھے تو خون جلے گا میرا. پورا آشنا لفظ بہ لفظ پڑھ دیا نقل صاحب کا, وہ اتنی شہرت, اسے اتنی شہرت ہوگی, ٹھیک ہے اللہ آپ کو اور عزت دے, مشہور ہو جائے, سے بھی زیادہ مشہور ہو جائے, لیکن جس نے اصل کام کیا اس کا تو نام لو نا, اس کا نام لیتے ہوئے. شرم آ رہی ہے کہ لوگ کہیں گے جاہل ہے, ہمیں تو شرم نہیں آتی کبھی, ہم تو ہر عالم کا آدمی نام لیں گے علماء کے, کیوں شرم کیسی ہے. علماء جو کام کر کے گئے کس لیے کر کے گئے, میرے آپ کے لیے کر کے گئے نا. میں ان کا نقل کروں مطلب اور ان کا نام بھی نہیں لوں, یہ تو خیانت ہو گئی نا. ایسی خیانت, ان بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھانا کہ بیٹا اس میں مت شرمانا, کہ آپ کسی عالم کا مطلب پڑھو, اس میں کون سی شرم کی بات ہے. علماء نے لکھا کائے کے لیے, اسی لیے تو لکھا ہے کہ پڑھو ان کو, بیان کرو, لیکن ان کا نام تو لے دو, ان کی روح خوش ہو جائے گی, تمہارے علم کے رزق میں اور اضافہ ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ سوال جس پہ میں نام لینے والا ہوں, بہت سارے ہمارے بچوں نے کیا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پیدا نہیں ہوئے, یہ اہل سنت کا ہمارے بعض کا, سب کا نہیں ہے. ابھی میں حوالے دیتا ہوں, اہل سنت ابھی پیدا نہیں ہوئی. اس کی وضاحت فرما دیں. طلاب جامع الشہید مطہری پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. سلام علیکم بیٹا, ابھی رکھ لو اپنے پاس. اب میں اس کو بتا دیتا ہوں. اب دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے جمع کیا اہل سنت سے ان تمام عقیدوں, پہلے تو آپ یہ سوچ لیں, سمجھ لیں, سن لیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں نا, علماء حقیقی علماء, اکثریت قاطع کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے. پیدا ہو گئے ہیں, امام حسن عسکری اسلام کے بیٹے ہیں, سامرا میں ہوئے ہیں, غیبت میں سب چلے گئے. پہلے تو میں نے بطور کلی بتا دیا نا, اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ موضوع بھی یہی ہے, موضوع کے متعلق سوال ہے. اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. سوال کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے. اچھا اکثر تاثر بھی یہی دیا جاتا ہے اخبارات یا بیانات میں کہ اہل سنت کا، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بہت بڑے عالم جو گزرے چند سو سال پہلے، آیت اللہ حسین نوری، بے شک بے شک. آیت اللہ حسین نوری تبرسی، انہوں نے 40 حوالے جمع کیے. جید علماء کے، نہیں کوئی چلتے پھرتے آدمی کے، 40 اہل سنت کے حوالے جمع کیے کہ جنہوں نے تفصیل سے ولادت کا حال بھی لکھا، مقام بھی لکھا اور غیبت کے بارے میں بھی لکھا. اچھا اب اس سے آگے چلیے، اس میں ہمارے ایک اور اس کے بعد جو یعنی معاصر اس زمانے کی علی محمد دخیل، آیت اللہ علی محمد دخیل، جن کی کتاب ہے علائم ظہور مہدی، علائم ظہور مہدی. اچھا آیت اللہ نوری کی کتاب کا نام ہے کشف الاسطار، کشف الاسطار. ست وہ اس سے ہے جس کہتے ہیں پردہ جو ہوتا ہے نا، ستر، اس سے ایک ہوتا ہے کشف الاسرار، ایک ہے کشف الاسطار، پردوں کا کھولا جانا. آئیے یہ ان کی کتاب کا نام. اچھا دوسرے جو ہمارے پاس ہیں شیخ محمد رضا طبسی، پہلے ان کا نام بعد میں جو علی محمد دخیل کا، کیونکہ یہ شیخ محمد رضا طبسی ان سے پہلے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الشیعہ والرجعہ، شیعہ اور رجعت، الشیعہ والرجعہ. اس میں انہوں نے 22 نام اور اضافہ کر دیا ان 40 کے اوپر. 40 کے اوپر 22 نام اور اضافہ کی کتنے ہو گئے؟ 62. ایسا ہوا. اب اس کے بعد آیت اللہ علی محمد دخیل جو اسی ہم کچھ عرصے پہلے کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الامام المہدی، اس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے، یہ بھی بتا دوں اس کتاب کا اردو ترجمہ آ چکا ہے. علی محمد دخیل کی کتاب کا اردو ترجمہ آ چکا، الامام المہدی اسی نام سے ترجمہ آیا ہے اردو میں، اس لیے آپ لے بھی سکتے ہیں آرام سے. تو اس میں 5 افراد کا اور اضافہ کر دیا، کتنے ہو گئے؟ 67 تو آیا نا، 67 بچے جن کو نہیں آتی. تو میں نے بچوں کی خاطر مجھے انگلش نہیں 2-4 لفظ سیکھ لیے کہ بھائی ان کو بتا دیا سمجھا دیا کہ بچوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ جناب وہ 67 افراد کے نام. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو ہماری کتاب ہے نا بھائی، ہماری کتابوں نے لکھ دیا، کسی نے 40 لکھ دیا، کسی نے 62 لکھ دیا، کسی نے 67. سنبھالا کیسے جائے، ہے نا. بس چند نام لے دیں گے اور پھر ایک ایسا حوالہ دیں گے کہ آپ جب چاہیں وہ کتاب لے کے کل چاہیں کل. میں نہیں چھپاتا کوئی چیز کہ وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا علم زیادہ ہو جائے، میرا کم ہو جائے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ بھائی اگر ان کو بتا دیا تو میں کیا پڑھوں گا. نہیں، جب تک بانٹو گے نہیں ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک. علم نشر علم کی زکات کیا ہے؟ اس کا پھیلانا. اور زکات کے بعد مال بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ عقیدے والوں سے پوچھنا ہوں، بڑا عقیدے کا شور مچاتے ہو. عقیدے کی بات ہے یہ بھی. زکات کا خود وہ دیتا ہے جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دینے کے بعد مال بڑھے گا. تو اسی لیے مولا کا فرمان ہے زکات کے علم کی زکات دیتے رہو. کیوں؟ جتنی زکات دو گے اتنا علم. تو چھپاؤ مت کی کتاب نہ بتاؤ، کتاب نہ کیوں نہیں بتاؤ لوگوں کو تاکہ پڑھے لوگ، اور آپ کو اللہ اور دے گا. جتنا علم آپ کی اضافہ کرتا چلا جائے گا پروردگار یار. تو وہ بھی بتا دیں گے کتاب جو آسان سے. لیکن ابھی سن لیجیے، ایسے نام چند سے لے دیتا ہوں 567 میں سے، مطلب پورے 67 نام میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں. لیکن وقت پیش نظر ہے نا میرے، مجھے بیان کرنا ہے. بس یہ 5 نام جس کو چاہیے ہوں گے میں دے دوں گا پھر اس پورے 67 افراد کی. پہلا نام ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ بن محمد حسن قرشی. اس کی کتاب بہت مشہور ہے، اس کے نام سے بھی زیادہ مطالب السؤول. یہ ہر اس میں اہل سنت کے مدرسے میں بھی ہوتی ہے اور ہمارے اہل تشیع مطالب اکثر حوالہ دے. کہیں بھی کوئی روایت نہیں لکھا ہوگا مطالب السؤول، مطالب السؤول. یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے علماء عالم ہیں، ان کی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ امام زمانہ کا ذکر کیا ہے، ان کی پیدائش کا حال لکھا ہے، جناب نرجس خاتون کا ذکر کیا ہے، امام حسن عسکری اسلام کی اولاد بتایا، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا آخر کہ اللہ کے حکم سے غیبت میں چلے گئے. پہلا حوالہ آ گیا. آئیے دوسرا حوالہ دیتے ہیں. یہ بھی بہت مشہور نام ہے. یہ ان کی شافعی ان کی کتاب مشہور ہے، ان کی بھی کتاب بہت مشہور ہے. لیکن جب دیکھیں گے تو وہ گنجی شافعی، آپ کو نام لکھا ہوا مل جائے گا، ابو عبداللہ محمد ابن یوسف گنجی شافعی. ان کی کتاب کفایت الطالب، 2 کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا اپنی. ایک کیا ہے کفایت الطالب، یہ بھی مل جائے گی. میں ان کتابوں کے نام لے رہا ہوں، اطمینان رکھیں آپ، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. آپ جہاں چاہیں گے بڑے کتاب خانوں میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. کفایت الطالب اور البیان فی اخبار صاحب الزمان، 2 کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا. البیان فی اخبار
صاحب زمانی دو کتاب یعنی سنت کے عالم، ان دونوں کتابوں میں انہوں نے تفصیل سے ولادت کا واقعہ اور تمام حالات لکھے ہیں. یہ تیسرا نام صباغ مالکی کا نام کس نے نہیں سنا؟ نام تو سب نے سنا، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ صباغ مالکی کا پورا نام ہے شیخ نور الدین علی ابن محمد بن صباغ مالکی. یہ صباغ مالکی کی کتاب فصول المہمہ ہمارے مدارس میں بھی ہے. الفصول المہمہ، ولادت، امامت، آپ کی ولادت، آپ کی امامت اور آپ کی غیبت اور آپ کے ظہور، ساری چیزیں جنہیں تفصیل سے اس میں لکھ دیا. اب اس کے بعد سبت ابن جوزی کا نام کسی نے نہیں سنا؟ مشہور مورخ بھی ہے، محدث بھی ہے. سبت ابن جوزی، شمس الدین ابو المظفر اس کا نام ہے، اور سبت ابن جوزی کے نام سے تاریخ میں کہیں پہ سے ابن جوزی لکھ دیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون ہے ابن جوزی. سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص، یہ میں وہ کتابوں کے آپ کو نام لے رہا ہوں جو مشہور ترین کتابیں، سمجھے آپ؟ غیر معروف کتاب کے نام نہیں لے رہا کہ کوئی ایسا نام سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا ڈھونڈ کر وہ کتاب ہے ہی نہیں دنیا میں. نہیں، میں ان کتابوں کے نام لے رہا ہوں کہ جو کتابیں مشہور ہیں، یعنی علماء کی محفلوں میں، اہل علم میں ان کتابوں کا تذکرہ زبردست ہے. تذکرۃ الخواص یہ کس کی کتاب ہے؟ سبت ابن جوزی کی کتاب. محی الدین ابن عربی کا نام کون نہیں جانتا؟ اب تو بہت لوگ جاننے لگے، جو نہیں جانتے تو انہیں بھی معلوم ہو گیا، لیکن اس حوالے سے نہیں جتنا بڑا وہ عالم ہے، بلکہ دوسرے حوالے سے اس کا نام آنے لگا. اب میں کیا عرض کروں، میں اپنا نام اس میں نہیں لکھوانا چاہتا ڈرامے والوں میں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پہ. اس کی مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ. فتوحات مکیہ، اس میں فلسفہ، منطق، عرفان، معلوم کیا 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 کیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس کے 366واں باب امام زمانہ پر. تو کتنے باب ہیں اس کے، کتنے علوم پر اس نے بات کی فتوحات مکیہ میں. محی الدین ابن عربی، ابن عربی کے نام سے یہ مشہور ابن عربی. فتوحات مکیہ باب 366، جس میں پورا شجرہ، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جاہل کی اولاد کہہ رہا تھا آپ ہماری کتاب اعظم کا شجرہ دکھا دیں. تو میں نے میسج کیا تھا اپنے دوست کو، میں نے کہا بھائی اس کو دکھا دو شجرہ، یہ اس کے ابا ہیں ابن عربی، انہیں نہیں لکھا ہے. اس کے بعد وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، آج تک منہ چھپاتا پھر رہا ہے، آج تک منہ چھپا رہا ہے. بہت اپنے آپ کو بقرات اعظم سمجھتا تھا، بیٹھ کے کہہ رہا آپ ہماری کتابوں نے دکھا امام مہدی کا شجرہ دکھا دیں. میں تو جاتا نہیں اس قسم کے پروگرام میں، لیکن میرا خون کھول گیا تھا. تو میں نے اپنے دوستوں کو میسج کیا، میں نے کہا اس کو لاؤ کتاب، اس ابن عربی کی کتاب، اور اس میں نکال کے اس کو فتوحات مکیہ میں سے پورا شجرہ، اس کا ان کا ابا لگتا ہے وہ سب سے بڑا ان کا، یعنی اس نے لکھا ہے شجرہ. اور پہنچ گیا اس تک، اور وہ اتنا شرمندہ ہے، آج تک شرمندہ ہے کہ اس نے ایسے چیلنج کیا کیوں تھا. لیکن بات یہ تھی کہ اپنے برادران سے کہتا ہوں کہ جاننی ہے تو تیاری سے جاؤ نا، تیاری سے جاؤ، ایسے نہیں چل جا کے بیٹھ کے منہ اٹھا کے، ایسے نہیں جا کے. خیر فتوحات مکیہ. شیخ الحدیث عبدالحق دہلوی، عبدالحق دہلوی، اب یہ تو اردو میں مل جائے گی نا. رسالہ مہدی، ایک پوری الگ لکھا ہے رسالہ، کتاب لکھی ہے رسالہ مہدی، ولادت کو تفصیل سے بیان، یعنی جیسے ہم تفصیل سے بیان کرتے نا، پوری تفصیل سے اپنے امام زمانہ کی ولادت کو بیان کیا. نہیں ولادت پر ہی سوال ہے نا آپ کا، اب میں نے آپ کے نام سامنے نام لے دیا. ان کی کتاب رسالہ مہدی، شیخ عبدالحق دہلوی، شیخ الحدیث عبدالحق دہلوی. اور اس کے بعد بلازری مورخ، کتنا مشہور مورخ ہے بلازری، اس کا پورا نام بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم طوسی بلازری. تبرسی الگ ہے، طوس الگ ہے، طوسی الگ ہے. بلازری خود امام سے روایت نقل کرتا ہے، امام مہدی نے یہ فرمایا. جس کو اس پر یقین نہیں ملتا، یقین نہیں آتا بلازری کے پر، تو اب آئیے اسی حدیث کو نقل کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کتنا بڑا نام ہے، کوئی انکار کرے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور بھی فتاوی بڑے اچھے، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا آپ کو. اس حدیث کو مشافع بن عقیلہ سے نقل کیا. مشافع بن عقیلہ راوی ہے حدیث کا، اس سے نقل کیا. اس میں ہمارا کوئی نام. اور پھر سب سے مشہور نام آخر میں لے دیتے ہیں، شیخ سلیمان قندوزی، ینابیع المودت. یہ سارے اہل سنت کے حوالے. میں نے اس کیا 67. اب یہ 67 حوالے کہاں ملیں گے آپ کو؟ یعنی 67 کتابیں ڈھونڈنی ہے، ایک کتاب اس میں ڈھونڈ لیجیے، اور اس کے بعد ہر کتاب اہل سنت کی نکال کے لے آئیے اور دکھا دیجیے. 67 کتابوں کے ناموں کے ساتھ، مصنف کے ساتھ، علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ. صلوات دیجیے. اتنا تو مانا کرے نا، آپ کے علماء نے کچھ تو کام کیا نا تھوڑا سا. اب ایسا تو نہ سمجھے کہ کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا.
67 نام سب پورے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جوہری صاحب کی بھی صلاحیت کہتی ہے الحمدللہ میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح بہت قابل ترین معاملات میں تو بہت بڑے محقق تھے وہ تو انہیں پوری تفصیل سے پوری 67 کتابوں کے نام پتے اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ان 67 میں سے 65 کتابیں علامہ صاحب کے کتاب خانے میں تھیں اور اب بھی ہیں یہ مجھے جب انہوں نے کتاب دی تھی اپنی 2004 یا 5 کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے کتاب لکھ کے دی تھی یہ اس وقت کی بات ممکن ہے بعد میں وہ باقی 2 کتابیں بھی آ گئی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی میں ان کے گھر پہ حاضری دینے گیا 10 موسی کے لیے گیا تھا وہ کتاب اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کے دی تھی میرے پاس وہ کتاب تو اس میں پورے 67 نام موجود ہیں تفصیل سے کتاب کا بھی نام اور اس آدمی کا بھی نام لکھا ہوا اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالوں سے میں نے اہل سنت پہ کیا تو بیٹا اب تسلی ہوگی آپ کی میرے بچوں صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد کام کا سوال تھا ان بچوں کے بہانے آپ کو بھی معلوم ہو گیا نا کہ ساری چیز اس لیے انسان کو بات کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے آج سے 30-40 سال پہلے یہی ماحول تھا ہمارے بچوں سے بھی بات کرتے ہوئے کتراتے تھے کیونکہ بچے علمی مجالس میں بیٹھتے تھے بڑے اپنے ساتھ مجلسوں میں لے کے جاتے تھے جہاں کچھ ملے اب ملنا ملانا تو کچھ ہے ہی نہیں جو باتیں وہاں ہوتی ہیں وہ آپ کسی سے کر نہیں سکتے نہ ٹی وی پہ کر سکتے نہ ریڈیو پہ کر سکتے نہ اخبار کیا بات کریں کیسے بات بھائی دلیل گالی دے کے تھوڑی قائم ہوتی ہے دلیل کے لیے علمی میدان چاہیے علمی مناظرہ ہوتا ہے علمی اور میں حوالے انشاءاللہ زندگی رہی کبھی دے دوں گا کہ کیسے کیسے علمی مناظرے ہمارے علماء نے کیے جس میں مخالف دعا دیتا ہے باقاعدہ کوئی اللہ آپ کو سلامت رکھے بس یہ ذرا سا رہ گیا اس کو بھی کلیئر کر دیجئے اس کو بھی کلیئر کر دیجئے ہوتا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد شروع ہو جاؤ مادر پدر آزاد ہو جاؤ جو مرضی کہتے پھرو ایسی باتیں جو دلیل نہیں بنتی نا دوسروں کے لیے حجت بھائی میرے لیے خوشی کا سامان ہے آپ کے لیے بھی خوشی کا سامان ہے لیکن دوسرے کو حجت تو نہیں بن رہی نا وہ دوسرے کے لیے دلیل تو نہیں بن رہی اب آئیے 5 بجے سے نا آخری اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور اب آج قرآن سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی تک ہم نے روایات پیش کی نا علامات اب آئیے دیکھیے ایک ہے اللہ کا وعدہ ایک ہے انسان کا وعدہ ایک ہے میرا وعدہ ایک ہے مولوی کا وعدہ ایک ہے آپ کا وعدہ ایک ہے حکمرانوں کا وعدہ ایک ہے الیکشن لڑنے والوں کا وعدہ ہے نا الیکشن لڑنے سے پہلے والے وعدے کچھ اور الیکشن کے بعد والے کچھ اور صورتحال کچھ اور ایسا لیکن جب اللہ وعدہ کرے گا تو جب اللہ کا وعدہ ہوگا تو بنی اسرائیل سے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کتنی جگہ پر ان کا ذکر یہ کیا یاد تو کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یاد کرو بنی اسرائیل کیا کچھ میں نے نعمتیں تم کو نہیں دی تم پھر بھی بدبخت نکلے تم نے کفران نعمت کیا میں نے تم کو ساری امتوں پہ فضیلت دی سبب فضیلت ہوتا ہے اگر سبب ہٹ جائے فضیلت ختم یاد رکھنا ہر ایک کے لیے یہ جو قومیں سبب فضیلت کو کھو دیں دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتی تمہیں سبب فضیلت تھا اطاعت انبیاء کی اطاعت تم نے انبیاء کی اطاعت کرنے کے بجائے انبیاء کو قتل کر ڈالا بنی اسرائیل کی بات کرو اے بنی اسرائیل کیا کیا تم نے انبیاء کو قتل کر ڈالا تم نے دیواروں میں چن دیا تم نے درختوں میں ان کو ذبح کر ڈالا چیر ڈالا جو درختوں میں جس نے پناہ لی درختوں میں چیر ڈالا تم نے یحییٰ کا سر قلم کر کے بلند کر دیا نیزے کے کیسے لوگ تھے تم یہ کیا تم نے تو سبب فضیلت چھین لیا نا اللہ نے کیونکہ تم نے سبب فضیلت جب چھوڑ دیا تو اب ذلیل ہو گئے اور اس کے بعد ایسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا یہ 2 فتنے ہیں نا قرآن میں ذکر یہ دوسرا فتنہ یہ آخری فتنہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا اطمینان رکھو جاننے والے جانتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ یہ حالات جس خرابی کی طرف جا رہے ہیں خرابی کی طرف نہیں جا رہے خرابی کے پیچھے ہی تخریب کے پیچھے ہی تو تعمیر ہوتی ہے یہ جتنی اپنی انتہا کی طرف جا رہے ہیں راستہ ہموار ہوتا چلا رہا ہے کوئی آنے والا ہے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات 3-4 وقت کے پیش نظر بس 3-4 آیت وہ تو بہت ہے لیکن 3-4 آیات جہاں تک ہو سکتا ہے بتا سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا اس کی 55ویں آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا
اللہ وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، کس سے؟ مومنوں سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو مومن ہیں، جو ہمارے صالح جاتے ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ عام آدمی کا وعدہ نہ سمجھ لینا، کس کا وعدہ ہے یہ؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین سے، گھبرانا مت۔ کیا کروں گا تمہارے ساتھ میں روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بنا دوں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بھی ضرور، وہ جیسے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ ہے نا، ہاں لیستخلفنہم، لام بھی تاکید آگے، نون تاکید ثقیلہ بھی آ گیا، ڈبل تاکید، ضرور، یعنی یہ تو ہوگا ہی ہوگا کہ میں اپنے مومن بندوں کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں۔ یہ وعدہ ہے، وعدہ ہے میرا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کیا تم نے پہلے نہیں دیکھا اللہ کے وعدوں کو کہ اللہ نے کب کب اپنا وعدہ پورا کیا؟ کیا موسیٰ کو غلبہ نہیں دیا فرعون پر؟ کیا یوسف کو روئے زمین پہ تمکین نہیں دی؟ کیا سلیمان کو، داؤد کو سلطنت نہیں دی؟ وعدے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے وعدے کیے تھے، وعدہ پورا کہ اللہ بتا رہے کہ ایسے میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اور صرف وارث نہیں بناؤں گا، بھلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، تمکین کہتے ہیں قدرت، اختیار اور حکومت۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی یمکنن محمد، لہم دینہم الذی ارتضی لہم، صرف وارث نہیں بناؤں گا، اقتدار، کیا مطلب؟ وارث تو ہے نا، ہر امام وارث ہے کہ نہیں ہے، لیکن ظاہری اختیار اقتدار تو نہیں ملا نا کسی کو۔ مولا کو 4 ساڑھے 4 سال کا ملا تھا بس، وہ بھی کن حالات میں آپ جانتے ہیں، لیکن وارث تو ہے نا وہ۔ خلیفۃ اللہ پھر اس کو آپ کہہ رہے نہیں، بولا یمکنن لہم، تمکین دوں گا، اقتدار دوں گا، اختیار دوں گا۔ کیسا اختیار؟ دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کے ساتھ جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کب دین پسند کیا تھا؟ کون سا دین پسند کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس دین کے ساتھ میں تم کو اختیار دوں گا، اقتدار دوں گا، تمہیں اقتدار دوں گا، تم کو اختیار دے دوں گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جیسے بالکل آج کی بات ہو رہی ہے، اور جس خوف میں تم مبتلا ہوگے میں اس خوف کو امن و امان سے بدل دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی عام آدمی کا وعدہ نہیں۔ گھبراؤ مت، اللہ کے وعدے میں یقین رکھو کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسانی ہے۔ یہ سب امام زمانہ سے متعلق آیات کہاؤ، یہ سب امام زمانہ سے، بالکل دوں گا، اختیار دوں گا، اقتدار دوں گا، اور جس خوف میں تم مبتلا ہوگے اس خوف سے نکال دوں گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ سب چھپاتے پھریں گے جو تمہارے دشمن ہوں گے۔ زمین ان کو پناہ نہیں دے گی، زمین ان کو جگہ نہیں دے گی، درخت ان کو پناہ نہیں دیں گے، جنگل انہیں پناہ نہیں دیں گے، جھاڑیاں ان کو پناہ نہیں دیں گی۔ چلا کر کہیں گے دشمن دین یہاں بیٹھا ہے، یہ دشمن دین یہاں چھپا بیٹھا ہے، آ کے لے جاؤ۔ سمجھ میں آگے بات؟ آئیے یہ آیت ہوئی سورہ نور، اب آئیے سورہ توبہ 32ویں اور 33ویں آیت۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ واہ واہ، بے شک یہ کافر ارادہ بتا رہا ہے، یریدون یہ سمجھتے ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے۔ واہ 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 واہ، بے شک پھونکے مار کے کب بجھا رہے ہیں اللہ کے بندوں؟ اتنی بڑی بڑی تو سازشیں کر رہے ہیں، وہ قیامت کی سازشیں کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے مریخ تک انہوں نے جال بچھا دیا۔ اب تو پتہ نہیں اس فضا سے مارے نہ مارے، سیٹلائٹ سے ہی مار دیتے ہیں، وہ تو سیٹلائٹ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ ہم آ کے تھوڑی لگیں یہاں سے بٹن دبا کے مارتے رہیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے مومن کو، کچھ بھی نہیں، ان کی ساری سازشیں طاقتیں پھونک سے زیادہ ہیں۔ خدا کی قسم، اس کے معنی میں آپ ذرا سی دیکھنے میں ڈوب جاتا ہوں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے یہ تسلی دے کہ بھائی اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت کیا ہے، اس لیے بے فکر ہو، اللہ پہ یقین رکھو۔ ابھی کیا ہوا؟ اتنے سے مٹھی بھر فلسطینی
بے شک واہ واہ مار واہ مار کے ڈھیر کر دیا. واہ 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 وہ تو واہ مری رہے تھے فلسطینی. اچھا یہاں تو ایک ہی خبر آتی ہے نا, سامراجی میڈیا ہے نا, جی جی یہودیوں کا پالتو میڈیا, کیونکہ وہ کروڑوں روپے کے ڈالر کے ان کو دیتے ہیں کیا اسائنمنٹ, وہ ایڈورٹائزمنٹ ملٹی نیشن پہ, وہ سب بند. خبردار, ہاں اس میں آزاد ہے کہ آپس میں تمہیں لڑائے, فرقواریت پھیلائے اس کے لیے آزاد ہے, لسانیت پھیلائے آزاد ہے, میڈیا آزاد ہے, صوبائیت پھیلائے میڈیا آزاد ہے, صبح سے شام تک مرغوں کو لڑائے, جھوٹوں کا جمعہ بازار لگا کے بیٹھے, 10 بجے صبح اٹھتے ہی ہر جھوٹے کو یہ فکر ہوتی ہے سب سے پہلے میں ٹی وی پہ جاؤں لائیو, اور سارے ہی بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام تک چورن کیسے بیچا جائے. تو بلاتے خود بھائی آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ, ایک آتا ہے پھر اس کا جواب پہ دوسرا جھوٹا, پھر اس سے بڑا جھوٹا, پھر جھوٹی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, 2-4 صلوات بھیجیے محمد علی بات. لیکن کوئی سب ایک طرف کی خبریں مظلوم بنا کے, بھائی یہ ہو گیا, اتنے مر گئے, اتنی بلڈنگ ہو گئی, بے شک وہ مظلوم ہے, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے کتنا پیٹا. پہلی بار تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجی, پہلی بار حیفا, پہلی بار اسقلان, پہلی بار ان کی بھی آئل ریفائنری اڑی, پہلی بار ان کا بھی ایٹمی پلانٹ. یہ سب تھوڑی بتائیں گے, کیوں وہ ادھر سنی نے روکا ہوا ہے خبریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دوسری جگہوں کے کمزور ہیں ان کی بھی ہمت ہو جائے کہ ان کو بھی پیٹا جا سکتا ہے. یہ نشانیاں کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف, مٹھی بھر جانبازوں کے ذریعے سے اللہ نے نشانی دکھائی کہ بتاؤ کیا بگاڑ لیا گیا. ان کو جنگ بندی قبول کرنا پڑے گا, ان کو جنگ بندی قبول کرنا. کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا, بے افواہ پھونکوں سے, یعنی اللہ ان کی تمام سازشوں کو, طاقتوں کو آئی ڈوم ہو گیا, درم بڑم ہو گیا, آئی ڈوم. دنیا کا سب سے ڈرایا ہوا تھا نا لوگوں کو, ہمارے پاس دنیا کا سب سے طاقتور دفاعی نظام, کوئی ہمارے دفاع کو نہیں توڑ سکتا, منہ چھپاتے پھر رہے کہ اب کیا کریں, کریں کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ $400 کے میزائل کے مقابلے میں ان کا ایک $80,000 کا پیٹریاٹ چل رہا تھا. بالکل صحیح خبریں دے رہا ہوں, میرا کوئی غرض نہیں, سمجھ گیا, میرے پاس یہ ساری اطلاعات. جو یہ مارتے تھے اس کی قیمت تھی $400, اس کو روکنے کے لیے وہ چلاتے تھے وہ تھا $80,000 کا, وہ بھی نہیں روک پاتا تھا کیونکہ ان کے پاس تو جمعہ بازار لگا ہوا تھا. یہ تو مزے سے 100-150 ایک ساتھ پھینک دیتے تھے, وہ اتنے کہاں سے پیٹریاٹ ہمارے آئیڈوم مارے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے نشانی دکھائی. دیکھو کیا ہوا, دیکھ رہے کیسا ذلیل کیا. 2005 میں حزب اللہ کے ہاتھوں ذلیل کیا, اب ان کے ہاتھوں ذلیل کیا. 2012 میں ایک حکومت بنا دی شام میں, اعلان بھی کر دیا تھا حکومت کا, آپ تو بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد ہے سب. میں کسی اور ملک میں تھا جب پورا حکومت, صدر, وزیر اعظم سب بنا دیا, ہم نے عبوری حکومت بنا دی, اور تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ کو بشار اسد کا خاتمہ. اور ہمارے رہبر نے آپ کے مرجع نے اعلان کیا کہیں نہیں جا رہا بشار. کون جیتا؟ نائب امام جیتا. آج 2021 بتاؤ کون بیٹھا ہے وہاں؟ مسئلہ بشار الاسد کا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ سامراج چاہتا تھا کہ اسے ہٹائے. جو نقصان میں تھا ہمارے, تو رہبر نے کہا وہ نہیں ہٹے گا. کیا ہو گیا, ایک اور صلوات بھیجیے. سمجھے یہ نشانیاں, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. پروردگار ان یہود و نصارہ کی سازشوں کو پھونک سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں دیکھو نا, اپنے مقابلے میں مت دیکھو. تمہارے مقابلے میں طاقتور ہے, اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے یطفئ نور اللہ بافواہہم, یہ پھوکے مار کے چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَعْبَ اللَّهُ, اللہ انکاری ہے, اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے. ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں, لیکن پہلے سن لیجئے پوری آیت. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, سوائے اس کے اللہ کچھ نہیں چاہتا کہ اس کا نور تمام ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ یہ بات کفار پر بڑی گراں ہے, بڑی ناگوار ہے, نہیں چاہتے یہ سننا. اس کے بعد والی آیت, یہ تو 32 یا 33 آیت کیا ہے؟
فوراً بات هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کون اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی و ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سب ادیان پہ غالب آ سکے. انصاف سے بتائیے، انصاف سے حضور کے زمانے میں کیا یہ دین سب پہ غالب آیا؟ نہیں آیا. آج غالب آیا؟ نہیں آیا نا. اب سمجھ میں آئی بات؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کو یہ بات ناگواری کیوں نہ ہو، میں نے بھیجا ہی اس لیے کہ تمام ادیان پہ میرا دین لِيُظْهِرَهُ، غالب آئے گا، غالب آئے گا. ابھی تک نہیں آیا تو اللہ کا وعدہ ہے نا، سچا ہوگا کہ نہیں، پورا ہوگا کہ نہیں؟ تو بس طے ہو گیا نا کہ دین غالب آیا نہیں، دین غالب آئے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین سب ادیان پر غالب آ جائے. یہی بات صرف لفظ بدل گئے. سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار کا ارادہ کیا ہے؟ کفار کا ارادہ یہ ہے کہ وہی اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، وہاں بھی وہی بات، اور اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. یہ کب تک کے لیے آئے تھے؟ اس کا مطلب نور کا سفر جاری ہے نا، کیونکہ دین ابھی غالب کہاں آیا، وہاں بھی وہی آئے تھے نا بعد میں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسری آیت پوری کی پوری وہی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف. ایسے ہی نا، کبھی غالب نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور کا سفر جاری ہے، کیونکہ بھی دین غالب نہیں آیا. وہاں بھی یہی ہے، یا اللہ الا یتم نورہ، اللہ اپنے دین کو، نور کو کامل کرے گا. یہاں بھی واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اس کا مطلب سفر جاری ہے نا، ابھی کمال کو تو نہیں پہنچا. سنو کیسے کمال کو پہنچے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. سورہ قصص 5ویں اور 6ٹھی آیت. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وہاں کفار کا ارادہ بتایا ہے سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں. یاد رکھیے گا، ویسے ریکارڈ ہوگی ہر چیز. سورہ صف اور سورہ توبہ میں ان کا ارادہ بتایا. کفار کا یہ ارادہ ہے، کفار یہ کہتے ہیں. کفار نمرود کا ارادہ سمجھ لو، شداد کا ارادہ سمجھ لو، آج کے نمرودوں کا سمجھ لو، آج کے شدادوں کا، ان کا یہ ارادہ ہے. اللہ اپنا ارادہ بتاتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے. نریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا. مکنا لهم فی الارض ونری فرعون وحامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. یہ اس کے بعد والی 6ٹھی آیت. ہم نے ارادہ کر لیا. یہ کفار کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے ختم کر دیا. اب یہاں اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے. اچھا بظاہر یہ سورہ قصص یہ جو آیات ہے کس پر ہے؟ جناب موسیٰ جناب ہارون کو ذکر بھی نہیں کرتا، لیکن جب قرآن میں ذکر ہوا ہے کیا ہے؟ یعنی قیامت تک کے لیے اصول یہی رہے گا، بنایا یہ اسی لیے بتایا، یعنی ہمیشہ کے لیے اصول. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ہم نے ارادہ کر دیا کہ ان پر احسان کریں. منت گزارنے سے نا، منت گزاریں، ان پہ احسان کریں. کس پر احسان کریں گے؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں وہ زمین پہ کمزور کیا گیا، جنہیں ہر طرح سے دبایا گیا، جنہیں ہر طرح سے کچلا گیا، جن کے مردوں کو مارا گیا، جن کی عورتوں کو کلیزی میں لیا گیا. اور اگر آج کے زمانے میں کہوں کہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، اگر بچے تھے تو بچوں کو نکال کے گولیاں ماری گئی، ہے نا، یہ سارا منظر کشی ہو رہی ہے نا. ان لوگوں کو ہم نے ارادہ کیا کہ جن لوگوں کو روئے زمین پہ مستضعف کیا ہے، کمزور کیا، انہی کو اپنا وارث بنا دوں گا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نہیں پہلے پیشوا، یہ پورے انسانیت کا پیشوا بنا دوں گا. ابھی پیشوائی کے آثار نمودار ہو گئے، سمجھ رہے ہو؟ تمام ضعیفوں کے پیشوا بننے جا رہے ہو تم. کیسے؟
یہ فلسطین کے تجربے نے دنیا بھر کے مظلوموں کو بتا دیا کہ کون ہے جو ہماری رہبری کر سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کے نہیں جائے گا، کون ہے جو یزید وقت کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ سب سے بڑا فیصلہ قدرت نے کروایا، نجعلہم ائمہ، تمہیں انسانیت کا پیشوا بنا دوں گا، تمہیں سارے انسانوں کا مظلوم انسانوں کا رہبر اور رہنما بنا دوں گا، ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، اور تمہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا۔ تمہیں یہ مومنین کو بشارت دے رہا ہے پروردگار، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس روئے زمین میں پھر وہی بات آ گئی، تمہیں قدرت دوں گا، اقتدار دوں گا، اور وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ اللہ وعدہ کرے کہ ضرور بھی ضرور دکھاؤں گا، فرعون کو بھی دکھاؤں گا، حامان کو بھی دکھاؤں گا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، جنودہما، ان دونوں کے لشکروں کو بھی دکھاؤں گا۔ کیا دکھاؤں گا؟ منہم ما کانوا یحذرون، جسے دیکھنے سے وہ ڈرا کرتے تھے وہ دکھا دوں گا۔ یہ فرعون و حامان کس کو دیکھنے سے ڈرتے تھے؟ کس کو دیکھنے سے ڈرتے تھے؟ موسیٰ کو۔ کتنی پابندیاں لگائی تھی؟ اللہ کے بندو شکر ادا کرو، پروردگار کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی وہ مظلوم ہو، تم ہی وہ مستضعف ہو۔ ابھی میں بتاتا ہوں نا کیا ہوا، کیا کیا تھا فرعون نے، جب اس کو خبر ملی تھی کہ موسیٰ آئے گا اور ایسا ایسا کر دے گا اور ساری حکومت ختم کر دے گا، مظلوموں کی حکومت قائم کر دے گا، کیا کیا؟ ساری طاقت جمع کی کہ نہیں کی؟ فوج، لشکر، پابندیاں، خبردار توڑ دو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یقین رکھیے جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے ٹکڑیوں میں تھے، بعد میں بھی ٹکڑے بنے، سیدھے پھر بھی نہیں ہوئے وہ۔ ہاں 12 تو مسلمہ گروہ تھے ان کے، اتنا پٹ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور دریا میں جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 12 راستے بناؤ۔ ارے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا، ابھی تو تم رو رہے تھے، کیا ہوا؟ جیسے موسیٰ نے ایک راستہ بنایا، ایک راستے سے کیا ہوگا؟ یا چلو اس روایت کو چھوڑ دیں، آگے پار کر کے چلے گئے تو اب جناب وہ پانی پینا ہے تو 12 چشمے نکالو بھائی، ایک سے تو نہیں دیں گے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، میں نقوی میں رضوی میں زیدی میں جعفری میں کاظمی میں موسوی میں پتہ نہیں کیا میں پتہ نہیں کیا میں پتہ نہیں، خدا کے بات، اللہ کے بات، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو قرآن میں ساری مثالیں دی گئی ہیں، صلوات بھی دی محمد ان کے نخرے نہیں ختم ہوتے تھے، ناز نخرے موسیٰ جناب موسیٰ ان کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمارے تو جیسے ناز نخرے والے نہ ہو سو کہ مولا یہ تو بات اچھی ہے، یہ کیا بات ہوئی، آپ آئیں لڑیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے صدیوں سے، آپ آئیں گے خود ہی سنبھال لیں گے، پھر ہمیں کہہ رہے ہیں لڑنے، خدا کے بندو لڑنا پڑے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک امام کے لشکر میں وہی ہوگا جو باطل سے جنگ کرے۔ واہ 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 واہ، بے شک سمجھ میں آگئی بات؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جلدی جلدی لے کر چلتے ہیں، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اسے ڈرتے تھے اور یہاں تک کہ قابلائیں بٹھا دی گئی، اس نے کہا آنے والا ہے، آنے والا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا تو آئے گا کیسے؟ جاؤ جو حاملہ عورتیں پیٹ چاک کر دو، پیٹ چاک کیے گئے ہو، بچوں کو مار دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا، مردوں کو عورتوں سے، نہ یہ ملیں گے میاں بیوی نہ ہوگا، لیکن آنے والا آیا، اللہ لے کر آیا کہ نہیں آیا؟ اور کیسے آیا؟ سامنے وہ جو آثار حمل کو چھپایا، ایک نقطہ سمجھ لیجیے تاکہ بہکنے سے بچ جائیں، بہت بڑے بڑے فنکار ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، فرعون کا پیدا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ لیجیے اس پر، فرعون کا پیدا تھا، ایسا تھا وہ، فرعون کا پیدا، لہذا اللہ نے آثار حمل کو چھپا دیا۔ بے شک، واہ 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 واہ، سمجھ میں آئی جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ واہ واہ، بے شک، ایسے نہیں ہر ایک کے پیچھے چل پڑا کرو، بے شک، مشیت یہ تھی بے شک، کہ موسیٰ کو آنا ہے، وہ گھر میں پہرا ہے، جاسوس آئیں، وہ اس کی لیڈیز پولیس وہ بھی روزانہ چیک کرتی ہے آگے گھروں میں، لہذا اللہ نے آثار حمل کو چھپا دیا، بے شک، کیوں؟ تاکہ آنے والا آ جائے۔ ایسے ماں کا خوف تھا کہ اب آ گیا اب کیا کروں گا، کچھ نہیں، اور لکڑی کے بکس میں ڈال دو پانی میں، ہم بچائیں گے، ہم بچائیں گے۔ جب نمرود کو بچا سکتے ہیں تباہ شدہ کشتی سے، واہ 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 یہ تو واہ میرا واہ، بھیجا ہوا ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، یہ تو میرا
दोस्त है तो मेरा नबी है। वो तो आपका मालूम है ना। खैर चले, छोड़े, नहीं भी मालूम फिर कभी से फिर लंबी एक से बात निकलती जाती है। खैर चलिए, छोड़िए इस बात को। समझ में आ गई बात, है ना? अब समझ में आया कि जब 11वें इमाम ने बुलाया है अपनी भूपी को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जिल फरज। हकीमा खातून। अच्छा, बुलाया क्यों? वाह, जब वाह। आने वाला वैसे ही आ जाएगा, धमाके से आ जाएगा, तो बुलाने की जरूरत क्या थी? बुलाया। बुलाने के बाद तब क्या, आज वो रात है जिसकी सुबह का हमसे वादा है। नरजिस खातून के पास जाइए, वो आने वाला रहेगा। गई, जो आप सुनते वही पढ़ रहा हूँ, कोई इधर उधर से ऐसी रिवायत नहीं पढ़ूंगा जो आपने कभी सुनी नहीं। गई, वापस आ गई हैरत से, यही है ना? और आके क्या करना, हैरत से कि भतीजे, ए मेरी माँ, मैं तो कोई आसार ही नहीं देखती, मुस्कुरा के इमाम ने क्या फरमाया था, ये आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आए, क्योंकि वहां फिरौनियों का पहरा था, यहाँ अब्बासियों का पहरा था, इसलिए एक ही इमाम ऐसे आया है। इंसाफ से बताओ, जब जनाब फातिमा बिन्त असद खाने काबा में तशरीफ लाई है, गद्दे ज़ेर में थी कि नहीं थी? उनकी खुद दुआ बता रही है, दुआ बता रही, माबूद मेरे रहम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसकी विलादत को मुझ पर आसान कर दे, किसी की मजाल नहीं। फातिमा बिन्त असद की इस दुआ को तारीखों से निकाल दे, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान भी नहीं निकाल सके। क्यों? ये इतनी मशहूर और मारूफ दुआ थी। तो अब मुझे बताओ, कौन है बड़ा? अली बड़ा इमाम, अबू लइमा कौन है? तमाम इमामों का सरदार कौन है? तो अली तो ऐसे आया। बहकाने वाले आए, बहका के चले गए। और लोग हमें बुरा भला कह रहे, कहते रहो बुरा भला, हमारा काम है सच बात तुम तक पहुंचाना। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। ना तुम्हें कब्र में मेरा हिसाब देना है, ना मुझे तुम्हारा हिसाब देना। मुझसे तो इतना पूछा जाएगा, बताया था कि नहीं? मानना ना मानना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। समझ में आ गई मेरी बात? खामखा की इधर उधर की आ जाते हैं, उनका इल्मी मबलग तो देख लिया करो, इसकी तालीम कितनी है, इसने पढ़ा कितना है। तबाह बर्बादी फैलाने के लिए हमारी नस्लों में भेजा गया इन लोगों को। तबाह कर दो इनके अकीदों को, लड़ा दो इनको आपस में, उलझा दो इनको सबका। अब समझ में आया इमाम ज़माने के आने का सबब क्या है? मशीयत इलाही। बस फिरौन क्या कर रहा था? खत्म कर रहे हैं आपको, पाबंदियां लगा दी थी ना। और अल्लाह का वादा क्या था? दिखाऊंगा दिखाऊंगा। तो क़यामत तक के लिए यहाँ भी वादा। आज क्या कर रही है साम्राज्य ताकतें? आलम इस्लाम का तो जो हश्र किया सो किया, वो तो बिल्कुल वैसे ही ठंडे पड़ गए ना, कोई लड़ने वाला ही नहीं है। लड़ कौन रहे उनसे? आप लड़ रहे हैं ना हर जगह। बजाय फख्र करने के बाद जगह और वो होते हैं खाम अमेरिका से भिड़े जा रहे, इसराइल से भिड़े जा रहे। तू किससे भिड़े जाए भाई? तेरे दोस्त है शैतान, तो हम क्या करें? तू शैतान का दोस्त है तो हम क्या करें? नहीं 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 नहीं, जिसकी रगों में, जिसके जिस्म में एक कतरा भी करबला का दौड़ा, अल्लाह के रसूल का फरमान है, हुसैन के नाम में हरारत है, हुसैन के नाम में गर्मी है, हुसैन के नाम में जोश है। और क़यामत तक ये मोमिनीन को चैन नहीं देने देगा। सारी दुनिया घुटने टेक दे फिरौन के सामने, नमरूद के सामने। करबला वाले कभी नहीं वो ऐसा हुआ, कभी हो नहीं सकता। जो करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है, जो करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है, जो करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है। नारे हैदरी सबको वही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जैसे दीवाने कभी मायूस नहीं होते। तो खुदा का शुक्र है 40 साल तकरीबन हो गए मुझे मिंबर पे बैठे, कुछ कम ज्यादा हो गए, मुझे हकीकत नहीं याद, लेकिन आज तक कोई एक तकलीफ मेरी बता दे कभी मैंने कोई मायूसी की बात की? हाँ, किस लिए मायूस? मायूस होते जिनका कोई वाली वारिस नहीं, मायूसी कैसे? नहीं, इन्हीं अंधेरों में तो रोशनी है। जब तक अंधेरा पूरी तरह छाएगा नहीं, सूरज तुलू कैसे होगा? सूरज के तुलू होने के लिए तारीकी जरूरी है। ज्यादा तारीकी से घबराते नहीं, चराग से चराग जलाते।
से चराग जलाना सीखो, सब ठीक हो जाए। मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, अल्लाह के वादों के पूरा होने का जमाना आ गया। हालात बता रहे, घबराहट बता रही है। साम्राज्य घबरा, हम तो नहीं घबरा रहे, घबरा कौन है? साम्राज्य घबरा रहे, यहूद और नसारा घबरा रहे हनूद कि ये हुआ क्या, कैसे इनको काबू किया जाए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हर इंसान 4 अनासिर से बना है ना, बेशक आग, पानी, मिट्टी, हवा, ऐसी है ना। ऐसी है। उन्हें नहीं मालूम। अब शिया ने हैदर करार में 5वां अंसुर भी शामिल किया। वाह 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 वाह। यही रास्तों नहीं समझ पा रहे, ये 5वां अंसुर कौन सा है भाई? वाह, वाह, वाह। 4 अनासिर तो सुने थे, 5वां अंसर है गमे हुसैन। ये गमे हुसैन, हर यजीदी का खौफ हमारे दिल से निकाल के फेंक दिया। और हुसैन ने याद है करबला में याद किया था अपने बेटे मेहदी को। काश इसमें इतने पहलू हैं इमाम ज़माना के बाब में, यकीन माने अलामतों में ही हर इमाम ने अलग अलग इतनी अलामतें बयान की कि शायद मुझे कई महीने लगते अगर मैं हर इमाम का अलग अलग पढ़ता। जनाब सैयद शुहदा ने करबला में ऐलान किया कि मैं देख रहा हूँ मेरा कायम आएगा, मेरा कायम क़याम करेगा रुकन और मकाम के दरमियान में। ये आज जो खून बह रहा है इसका इंतकाम कैसा पाक खून बहा है। ये बताइए कि हुसैन का खून क्यों बहा करबला? और सिर्फ हुसैन, हुसैन के जिगर के टुकड़े, सभी तो जिगर के टुकड़े हैं जो फैले हुए गंजे शहीदा में, कत्लगाह में। मैं सिर्फ अली अकबर की बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कासिम की बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओमर मोहम्मद की बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुव्वत बाज़ हुसैन अब्बास की बात तो नहीं कर रहा। ये जितने हैं सब जिगर के टुकड़े हैं हुसैन। वो हबीब इब्न मज़ाहिर हो या मुस्लिम बिन असद, चाहे वो हबशी गुलाम जौन हो, चाहे वो गुलाम तुर्की असलम हो, ये सब हुसैन के जिगर के टुकड़े हैं जो फैले। क्यों, किस लिए? यकीनन कोई ऐसी चीज है ना जिसे बचाने के लिए हुसैन कुर्बान कर। बस ये सोच ले आदमी सवाल कि वो कितनी कीमती चीज होगी जिसे बचाने के लिए हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर। और अजीजों, अज़ादारान हुसैन सिर्फ जानों का मसला नहीं है, इन जानों से भी ज्यादा कीमती थी हुसैन के सर की चादर, है ना। किसी को मुझसे इख्तिलाफ नहीं होगा इस बात में। इन सब से कीमती थी ज़ैनब के सर की चादर। लेकिन वो चादर भी हुसैन ने दी। वाक़ई करबला खत्म हो जाता 10 मुहर्रम को, 10 दिन का रह जाता बस, अगर शरीकतुल हुसैन ज़ैनब साथ ना हो। लेकिन आखिरी मजलिस आज हमारे इस सिलसिले की, इस साल की, मुझे ये बताइए, इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उसकी शबी अगर सामने आ जाए, दिल में उसके लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है कि नहीं? क्यों? आगे बढ़कर कहता है कि तुम मेरे फला अजीज, मेरे बेटे से, मेरे वालिद से, मेरे भाई से तुम्हारी शबाहत बहुत आती है, इसलिए मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कैसे थे ये रिसालत का कलमा पढ़ने वाले? शायद इसीलिए हुसैन का एक बेटा शबीह पैगंबर था कि हुसैन ये बता सके तारीख में कि ये मेरा मुकाबला उन हैवानों से था, उन दरिंदों से था जिन्होंने शबीह पैगंबर का भी एहतराम न किया। मेरा मुकाबला उन लोगों से था जिन लोगों ने अपने रसूल की शबीह को भी एहतराम के काबिल ना समझा। क्या है ये अली अकबर? चंद जुमले, तफसीली शहादत नहीं पढ़ूंगा, हिम्मत नहीं है, लेकिन चंद जुमले सुनिए। क्या है ये अली अकबर? अज़ादारों, जब ये असीरों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ, सरों पे शुहदा के नेज़े थे, अजदहाम था, एक मोड़ पर खवातीन जमा थी कूफे की, तमाशा देखने के लिए, तमाशा। सरों को देखते देखते जब अली अकबर के सर पे निगाह पड़ी, अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया, सीने पे हाथ मारने शुरू और कहती थी काश
اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. یہ ہے علی اکبر. اتنا حسین تھا علی اکبر. جب مدینے میں گھر سے نکلتے تھے نا، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ تعطل ہونا چاہتا، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے. گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ بچوں سے کہتے تھے مدینے کے، حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ بچے شوق سے کہتے تھے آقا حسین کے اس جوان کو دیکھا. یہ ہے علی اکبر. لیکن شب عاشور یہی علی اکبر ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا. ماں بڑے پیار سے اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اپنے ہاتھ سے، اور کہہ رہی ہے، پیشانی کو بوجھ سے دے کر کہہ رہی ہے میرے بچے، میرے لال، تو اس حصے میں ہے عمر کے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا دولہا بنے. اس کے لیے چاند سی بہو لے کر آئے اس کی ماں. لیکن میرے نام دیکھ رہا ہے نا یہ سب جمع ہے، اتنا بڑا لشکر تیرے بابا کو مارنے کے لیے، قتل کرنے. اور سب ایک ہی خواہش ہے، صبح اپنے بابا پر قربان ہو جا اور مجھ کنیز کو اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے. علی اکبر اپنی والدہ گرامی کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں مادر گرامی صبح ہونے دیجیے. پھر دیکھیے علی اکبر کیا کرتا ہے. بھلا جس باپ کا جوان بیٹوں زندہ ہو، کسی کی مجال ہے اس کے قریب آ جائے. خوش ہو گئی جناب ام لیلہ، خوش ہو گئی. صبح ہوئی. اب آپ جس کی بڑی تفصیل میں پڑھتا رہتا ہوں، بہت تفصیلی جنگ ہے وہ، اس کو لکھ بھی دی میں نے کتاب. ایک دوسرا سارا دعا کیجیے کہ جلدی سے آ جائے. تو وہ جنگ تمام ہوئی. اب تن بتن جنگ کی نوبت آئی. سب سے پہلے آگے بڑھنے والے فرد کا نام ہے علی اکبر. بابا اجازت ہے میدان میں جاؤ؟ اور حسین نے فوراً اجازت دی، جاؤ بیٹا. لیکن عزیزانو انصاف سے کام لو. انصار حسینی کے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں جا سکتا تھا؟ سب پال دیا انصار میں، تو مولا یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے سامنے علی اکبر میدان میں چلا گیا. آپ کے نانا کو کیا وہ دکھائے گا؟ آپ کے بابا حضرت کرام کو کیا وہ دکھائے گا؟ علی اکبر نہیں جا سکتا، نہیں جانے دی. انصار نے وعدہ پورا کیا. پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤ. حسین نے اجازت دی، بیٹا جاؤ. اولاد حسن سامنے آ، اولاد جعفر و عقیل سامنے آ، اولاد علی سامنے، یعنی جانے نہیں دیا. ایک وہ وقت آیا کہ علی اکبر عصر سے کچھ پہلے آئے. بابا میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، شاید کہیں سے کوئی آواز آ جائے مولا علی اکبر نہیں ہے. لیکن کوئی بچا ہی نہیں روکنے والا. سب کو تو حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے گندی شہید پہنچا. کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا اچھا بیٹا جاؤ. اور کیسے روکے گا حسین؟ سب کے بچوں کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے. بس ایک جملہ کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت دے دو، رخصت دو. ماں کے خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، تشریف لائے. کماد گرامی جا رہا ہوں، بابا کے قربان نے آخری سلام کیا، آپ کی اجازت درکار. ماں نے بڑے اطمینان سے دیکھ کر کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت. سکون دیکھ رہے ہیں، سکون دیکھ رہے ہیں آپ جناب ام لیلہ کا. ابھی 2 منٹ بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا حالت ہوئی تھی ام لیلہ کی. پھوپھی کے پاس آ گئے، سلام کیا، جواب دیا. پھوپھی نے منہ پھیر لیا. کیا آپ کے لیے اکبر سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا آپ نے منہ پھیر لیا؟ نہیں میرے لال، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی، لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو بس مختصر کرتا ہوں. علی اکبر نے بس ایک گفتگو کرنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا، بس ایک مسئلہ بتا دیجئے. اس وقت تیرا کیا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے میری دادی زہرا کا؟ میری لال یہ تمہیں کیسا سوال کہا وہ معصوم کون ہے، کہا وہ شافعی بشر، کہا میں ابن سے کنیز.
کہتی بتائیے اگر میری دادی زہرا نے قیامت کے دن آپ سے سوال کر لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا، اب بتائیے علی اکبر نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا۔ زینب آنکھوں میں اشک لیے آگے بڑھی، پیشانی کے بوسے لینا شروع کیا، میرے لال علی اکبر اب میں تجھے نہیں بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، رخصت کا ایک الگ باب ہے، نہیں پڑھ رہا، رخصت ہوئے، آئے میدان، حسین نے سوال کرایا علی اکبر کو جاؤ بیٹا خدا حافظ ہم بھی آ رہے ہیں۔ جب علی اکبر میدان کی طرف چلے تو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے ادھر آئے تھوڑے سے، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ بس یہ وہ موقع ہے کہ حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا، جس کو کہتے ہیں کہ کلیجے سے لگا کے بھینچ لیا، اور پھر کہتے ہیں میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیر و تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا۔ اچھا بیٹا جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتا چاہتا اور مختصر کرتا ہوں، جنگ کا حال بھی تفصیل سے پڑھتا ہوں، لیکن سنیے منظر یہ تھا کہ علی اکبر جس طرف حملہ کرنے جاتے تھے نا حسین اسی سمت میں دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ ایک وہ وقت آیا جب حسین کی نظروں سے اجھل ہو گیا، نظر نہیں، شام کی سیاہ بدریوں میں حسین کا محلقہ چھپ گیا، حسین کا مہرو چھپ گیا، حسین کا چاند گہنا گیا۔ حسین نے بلندی پہ کھڑے ہو کے آواز دینا شروع کیا، علی اکبر میرے لال کس طرف ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے بابا کی، لیکن کیسے بتائے علی اکبر کے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گری، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، خود گر گیا۔ بس چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے علی اکبر پہ، اتنا زخمی ہوئے علی اکبر کہ گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، گردن میں باہیں ڈال دی، ابھی گرے نہیں گھوڑے سے کہ حسین ابن نمیر یا سنان ابن رس آگے بڑھا، اس ملعون نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو پہ اتارا، بس اس برچھی کا لگنا تھا، اور جب اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچا تو نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بس یہ برچھی لگنی تھی، اب علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی یا بتاہ علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسین غش کھا کے جلتی ریت پر گر گیا، آواز دیتے یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے تیرے بعد زندگانی پہ خوف۔ سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے، 2 قدم بڑھے تھے پھر گر پڑے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر پڑے، جب چلا نہ گیا حسین سے تو اپنے وجود کو کوہنیوں کے بل، کبھی زانوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل گھسیٹنا شروع کیا رہے، آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی، اب نہیں معلوم کسی آواز دے رہے ہیں یا اپنے بابا کو بلا رہے ہیں، بابا مدد کو آؤ، بابا مدد کو آؤ، بڑا مشکل مرحلہ ہے، علی اکبر کے لاشے پر جانا ہے، یا اپنے لال علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں، میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میرے لال آواز دے، بوڑھا باپ تیرے سرانے پہنچے، عزاداروں نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرانے، کچھ رمق جاں باقی تھی، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھے، کہا بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ حسین آیا ہے، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا بابا کو، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے بابا نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ اب میرا یقین ہے کہ اس مرحلے پہ نانا بھی آگئے ہوں گے، بابا بھی آگئے ہوں گے، بھائی بھی آگیا ہوگا،
پوچھا ہوگا اچھا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے جیسے برچی کا پھل کہا برچی کا پھل نکالا ادھر برچی کا پھل نکلا جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا بس ادھر کلیجہ نکلا علی اکبر کا دم نکل گیا ساری طاقت جمع کی علی اکبر کے لاشے کو اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا حسین سے رکھ دیا واپس گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی میرے شیروں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے قتل گاہ کی طرف واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ادھر حسین نے اپنے دونوں بازو علی اکبر کے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازو میں ڈالے اور لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا بچے پہنچ گئے بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا بیویوں نے حلقے میں لے لیا لاشے کو ماتم شروع ہوا ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں ام لیلہ نظر نہیں آئی علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ بس آخری جملہ سنو عزادارو جناب فضہ پہنچی ام لیلہ کے خیمے میں تو عجیب منظر دیکھا تھا ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے آواز دیتی جاتی ہے لوگوں مجھے خیمے کا ارے مجھے راستہ بتاؤ مجھے ربنا تقبل منا انك انت السميع الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ما اله بحق محمد وعلى محمد ہمارے